السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں سورۃ الممتحنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی صورت ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، نہ تم بناؤ میری دشمن کو اور اپنے دشمن کو اولیاء، دوست۔ سب سے پہلے تو اولیاء کو سمجھ لیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی کہتے ہیں جگری دوست کو، جس سے گہری دوست ہونا، جو پشت پناہ ہو، مددگار، ٹرسٹ ورتھی فرینڈ ہونا، اور جب انسان کو کوئی ضرورت پڑے تو جس کی طرف انسان دیکھے کہ یہ میری ہیلپ کرے گا، ایسا دوست جس سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے، میرے ضرور کام آئے گا۔ ایسی دوستیاں ہوتی ہیں نا۔ آپ کے بھی کچھ دوست ہوں گے جس میں کچھ آپ کے کلوز فرینڈز کا سرکل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا دلی تعلق ہے، ان کے ساتھ میری شیئرنگ ہوتی رہتی ہے۔ ولایت ایک تو ہوتی ہے نا، دوستی ٹھیک ہے، کبھی مل گئے، کبھی بیٹھ گئے ساتھ، یہ بھی دوستی ہیں، مگر ان سے ایسی دوستی نہیں ہوتی کہ دلی تعلق نہیں ہوتا ان سے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک طرح کا تعلق نہیں ہوتا نا، کچھ کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، کچھ کے ساتھ سرسری سا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، یعنی تم تو ایمان والے ہو، ایمان والے کہلاتے ہو، تو ایمان لا کر تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم ان سے گہری دوستی رکھو جو تمہاری بھی دشمن ہے اور اللہ کی بھی دشمن ہے۔ ایمان کے بعد انسان کی دوستیوں میں بھی فرق آتا ہے نا۔ دوستیاں اور محبت کے تعلق بدل جاتے ہیں، ایمان بدل دیتا ہے اس کو۔ انسان پھر اپنی پرائیورٹی دیتا ہے اس کو جو ایمان میں اس کو آگے لے جانے والا ہو۔ اور یہ دشمن یہ نہیں کہ جائیدادوں والے دشمن، یا وہ دشمن یا جو کام کاروباروں کی وجہ سے یا پیسوں کی وجہ سے دشمنی ہو، نہیں، یہ وہ دشمن ہے جو دین میں دشمن ہو۔ تو فرمایا جو تمہارے دشمن ہے دین کی وجہ سے، اور اللہ کے ساتھ بھی ان کی دشمنی ہے، ان کو کیوں تم دوست بناتے ہو؟ تم اپنے تعلقات پر نظر ڈالو کہ تمہاری دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہیں جو دین کے مخالف ہیں۔ کیسے تم ان کو دوست بنا سکتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ وہ والی دوستی کی بات ہو رہی ہے جو آپ فخر سے جس کو بتاتے ہیں کہ یہ میری دوست ہے۔ انسان کس کے دین پر ہوتا ہے؟ بہن بھائیوں کے نہیں، ماں باپ کے نہیں، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ۔ تو تم چیک کرو نا کہ تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ ہے جو تمہارے دین کو ناپسند کرتے ہیں، جو تمہارے دین کے مخالف ہیں، جو تمہارے دین کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو دین پر باتیں بناتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی ہے تمہاری۔ یہ تو تمہاری ایمان کی غیرت کے خلاف ہے۔ تم ان سے کیسے دوستی رکھ سکتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان بھی پھر وہی ہے جو ان کا ہے، تمہارا دین بھی پھر وہی ہے جو ان کا ہے۔ بہت آئی اوپننگ آیات ہیں یہ، کیونکہ یہ آیتیں وہ ہیں جو اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے، کہ دیکھو اپنے اندر جھانکو کتنے خالص ہو تم اپنے دین میں، اپنے ایمان میں۔ مت ان سے دوستیاں لگاؤ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تم ان سے ایسی دوستیاں رکھو۔ اچھا، انسان کو کبھی ہوتا ہے نا کہ میں نے اگر ان کو چھوڑ دیا تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، میرا کیا ہوگا پھر؟ خاص طور پر اگر وہ رشتہ دار ہوں، تب تو انسان سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، تعلق ان سے ختم کر دوں۔ تو جو تمہارے دین کے دشمن ہے نا، اور اللہ کے بھی دشمن ہے، دین کی وجہ سے تم سے دشمنی رکھتے ہیں، چاہے اکیلے ہو جاؤ، لیکن ان سے نہیں کرنا۔ اور واقعی میں دوستیاں انسان کے دین پر افیکٹ کرتی ہیں، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ بولتے تو ہیں یہ سب، لیکن ہم نے تو کبھی رنگ پکڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مگر ہاں یہ ضرور دیکھا ہے کہ دوستوں کے افیکٹس ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بڑی نصیحت کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، نالائق ہے، یا فلاں کے ساتھ نہ دوستی کرو، یہ ایسا ہے، لائق اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، ان سے دوستی کرو۔ ہر ماں کہتی ہے نا، اس لیے کہ پتہ ہے کہ مجلسوں کا اثر ہوتا ہے، صالح صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ انبیاء نے اپنے لیے صالحین کا ساتھ مانگا، دنیا میں اور آخرت میں اثر ہوتا ہے نا، حالانکہ ان کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے ایسی دوستیوں سے جو آپ کے دین سے نفرت کرتا ہو۔ وہ دوستی پھر تمہیں زیب ہی نہیں دیتی۔ سلیکٹڈ دوست بنائیے، یہ میسج ہے ہم سب کے لیے۔ اور یہ والی دوستی کیا ہے؟ موالات۔ ایک دوستی ہے مدارات،
وہ دوستی ہوتی ہے مدارات کے جیسے، کوئی غیر مسلم ہے ان سے آپ کی کوئی دلی دوستی نہیں، کوئی دلی محبت نہیں، نہ وہ آپ کے دین سے نفرت کرتے ہیں، بس آپ کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اچھی طرح ملتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اچھی طرح بات کر لیتے ہیں۔ آپ کے نیبرز ہیں یا آپ کے کولیگس ہیں تو آپ بھی ان سے اچھی طرح بات کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مواسات، یعنی باہمی ہمدردی، کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، کوئی ننگا ہے، آپ نے اس کو کپڑا دے دیا، کوئی کسی کو کھانا کھلا دیا، اس کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کو اسپتال لے جاتے ہیں، اس کو دوائی لے کر دے دیتے ہیں۔ تو جس قوم سے آپ کی جنگ نہیں ہے نا تو آپ یہ کر سکتے ہیں، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا دو ایکسٹریمز پر پہنچ جاتے ہیں، یا تو ان کے ساتھ ایسے رہتے ہیں کہ جیسے کرسمس بھی ان کے ساتھ منائیں گے، ان کے ساتھ ان کے تہوار کو بھی اپنا بنا کر ان کے ساتھ ہی گھلیں ملیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ مسلمان کون ہے، اور دوسری طرف کوئی مر بھی رہا ہو تو کہیں گے نہیں نہیں کافر ہے، پانی بھی نہیں دینا اس کو۔ تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے بیلنس کرنا، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ فرق کہاں پر آئے گا۔ جو دشمنی رکھتا ہے نا دین سے آپ کے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے آپ کی بیسٹ فرینڈشپ ہو، ولایت کا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف محبت کا، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو، دوستیاں بڑھاتے ہو ان سے، حالانکہ انہوں نے تو کفر کیا ہے جو آیا ہے تمہارے پاس حق میں سے، یعنی انہوں نے قرآن کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے اس کا انکار کیا، اور تم ان سے جا جا کر دوستیاں کرتے ہو۔ اب یہ جنرل بات ہو گئی نا ایک تو، اب دیکھتے ہیں جو قصہ اس کے پیچھے ہے، شان نزول ہے اس آیت کا۔ حضرت حاطب بن ابی بنتا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حاطب وہ تھے جو مہاجرین میں سے تھے، بدر کی لڑائی میں انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے شرکت بھی کی تھی، ان کے بیوی بچے جو تھے نا وہ البتہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے، خود یہ قریشی نہیں تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیف تھے، اسی وجہ سے مکہ میں انہیں امن ملا ہوا تھا، کیونکہ حلیف جو تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو اب جب یہ مدینہ تشریف لے آئے اور جب اہل مکہ والوں نے عہد توڑ دیا تھا، صلح حدیبیہ کے بعد مکہ والوں نے عہد توڑ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ فرما لیا کہ اچانک سے جا کر ان پر حملہ کیا جائے تاکہ خون ریزی زیادہ نہ ہو، بلڈ شیڈ نہ ہو، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ آ رہے ہیں تو وہ بھی اپنی تیاری کر کے رکھتے، آس پاس کے قبائل کو بھی ملا لیتے، تو پھر جنگ ہو جانی تھی، خون خرابہ ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ امن و امان کے ساتھ ہی مکہ فتح ہو جائے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ ہماری تیاری کی خبر ہمارے پہنچنے تک اہل مکہ کو نہ پہنچے، اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تھی۔ وہ ہکا بکا رہ گئے تھے کہ یہ ہو کیا گیا ہے، اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا ہے، ان کو کانوں کان خبر نہ ہوئی جب تک کہ مسلمان ان کے سر پر نہیں پہنچ گئے تھے۔ اچھا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا تو حضرت حاطب نے ایک خط اہل مکہ کے نام لکھ دیا اور ایک قریشی عورت کو دے دیا۔ اب یہ عورت سنگر تھی، یہ مدینہ آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا تم مسلمان ہو گئی ہو؟ کہتی ہے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا پھر یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اس نے کہا آپ لوگ مکہ کے اونچے خاندانوں کے لوگ تھے، آپ لوگوں سے ہی میرا گزارا چلتا تھا، مکہ کے بڑے بڑے سردار تو بدر میں مارے گئے، آپ لوگ یہاں چلے آئے، میرا گزارا تو بہت مشکل ہو گیا ہے، میں ضرورت مند ہوں، مدد لینے کے لیے یہاں پر آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پیشہ ور مغنی ہے، سنگر ہو تم، وہ نوجوان کہاں گئے جو تمہارے اوپر پیسہ لٹاتے تھے؟ اس نے کہا واقعہ بدر کے بعد تو ان کی بھی شان و شوکت ختم ہو گئی، کسی نے اس کے بعد مجھے نہیں بلایا۔ اچھا خیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کو اس کی امداد کرنے کی ترغیب دی، انہوں نے پیسہ بھی اس کو دیا، کپڑے وغیرہ بھی دیے اور اس کو رخصت کیا۔ جب یہ جانے لگی واپس مکہ تو حضرت حاطب نے وہ خط اس کے حوالے کیا، اور خط کے اندر یہی لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، اور بہت خطرناک بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز دشمن تک پہنچانا سب سے بڑی بات تھی، یہ جس کو کہتے ہیں نا غداری، تو بڑی بات ہوتی ہے یہ کہ اپنے امیر کی، اپنے لوگوں کی بات دشمن تک پہنچانا، آج بھی دنیا میں اس کی بڑی سزا ہے۔
تو حضرت حاتب کو یہ فکر تھی کہ میرے بیوی بچے وہاں پر ہیں، ان کو کوئی تحفظ دینے والا نہیں ہے، کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے، اگر میں اہل مکہ کو یہ بتا کر احسان کر دوں گا تو وہ میرے بیوی بچوں پر کوئی ظلم نہیں کریں گے، ان کا خیال کریں گے۔ اور ان کو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ویسے بھی فتح مل جانی ہے، میرے بتانے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن غلطی تو انہوں نے کی، ایک خفیہ خط لکھ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ عورت اس وقت کہاں ہے۔ ایک جگہ تھی جس کا نام تھا روضہ خاء، اس مقام پر وہ پہنچی ہوئی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور ابو مرثد کو اور زبیر بن عوام کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اسی وقت عورت کے پیچھے جاؤ فوراً، اور روضہ خاء میں وہ تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک حاتب کا دیا ہوا خط ہوگا، وہ واپس لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں حکم دیا گیا تیزی سے ہم اس کے پیچھے گئے، اور ٹھیک اسی جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، ٹھیک اسی جگہ اس کو پکڑا۔ ہم نے کہا خط نکالو جو تمہارے پاس ہے، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا دیا، اس کی تلاشی شروع کی، لیکن خط کہیں بھی نہیں ملا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، تم نے خط چھپایا ہوا ہے، نکالو ورنہ تمہارے کپڑے اتروا دیں گے۔ جب اس نے یہ سنا اور اسے ہوا کہ اب تو مجھے یہ نہیں چھوڑیں گے، تو اس نے، بعض جگہ آتا ہے کہ اپنے سر میں بالوں کی مینڈیوں میں کہیں گوندا ہوا تھا، وہ خط اندر ڈالا ہوا تھا، وہاں سے اس کو نکالا۔ یہ خط لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلایا اور ان کے سامنے یہ خط رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے حکم دے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اس نے ہمارا راز کھولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب سے پوچھا، تمہیں کس چیز نے اس حرکت پر آمادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ایمان میں ذرا فرق نہیں آیا، بات یہ ہے کہ مجھے خیال آیا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان کر دوں کہ میرے بال بچوں کو کچھ نہ کہیں، میرے سوا دوسرے مہاجرین کا خاندان قبیلہ کوئی نہ کوئی تو ادھر موجود ہے، ان کے بال بچوں کی حفاظت کے لوگ موجود ہیں، میرا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب کا بیان سن کر فرمایا، اس نے سچ کہا ہے، اس کے معاملے میں خیر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی بات دہرائی، کیا آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اہل بدر میں سے ہیں، اہل بدر والوں کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے مغفرت کا اور جنت کا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کو حقیقت کا زیادہ علم ہے۔ یہ تھوڑا سا واقعہ ہوا تھا جس کے اوپر یہ آیات اتری۔